آج نا ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہے کہ جس محفل میں غیبت نہ ہو. اور یہ غیبت نا بس یوں سمجھ لیں کہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں لگتا یوں ہے کہ ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک وہ غیبت نہ کریں. جبکہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. غیبت جو ہے یہ بدکاری سے بڑا گناہ ہے. کہ جو شخص زنا کرتا ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے وہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیتا. لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ یہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس سے جا کے نہ معافی مانگی جائے جس کی غیبت کی. اب ذرا غور کیجئے، اس بات پہ ذرا غور کیجئے. ہم کتنی غیبت کرتے ہیں روز، کس کس کی کرتے ہیں؟ اور ایک اور حدیث میں ہے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہوتا ہے. میرے بھائیو، ہم صرف ان چیزوں پہ ہی غور کر لیں. ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہم شام کو، دوپہر میں، صبح میں، کسی بھی وقت کسی اور کو دے کر اس کے سارے گناہ اپنے ذمہ لے کر خوش و خرم گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم غیبت کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج والی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے چہرے اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی عزت کے پیچھے پڑے رہتے تھے. آج انہیں اللہ یہ سزا دے رہا. غیبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہوتا؟ جیسے میں نے سیشن کے آغاز میں کہا نا کہ قرآن تو اس کے لیے دیکھیں کیسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ آئے. یہ سمجھنے کے باوجود پھر بھی ہر شخص غیبت کر رہا ہو. دو لوگ بیٹھے ہیں، کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. فرمایا کہ آج سب نے روزہ رکھنا ہے اور جب تک میں نہ کہوں روزہ افطار نہیں کرنا.
افطاری کا وقت ہوا، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھا کہ ہم افطار کر لیں، تو آقا نے اسے اجازت دی کہ ہاں افطار کرو۔ کچھ لوگ اور آئے، آقا نے انہیں اجازت دی۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے روزہ رکھا ہے، میرے گھر میں 2 عورتیں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ اجازت فرمائے تو ہم روزہ افطار کر لیں۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر دیا۔ اس نے پھر یہ سوال دہرایا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 عورتوں کو بلاؤ میرے پاس۔ جب وہ دونوں عورتیں آئیں تو آقا نے ایک پیالہ منگوایا اور ان عورتوں سے کہا کہ اس میں کہہ کرو، اور جب انہوں نے کہہ کی تو اس پیالے میں خون پیپ اور ہڈیاں تھی، یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت سے کہا، پھر دوسری عورت نے کہہ دی، یہاں تک کہ پیالہ خون پیپ اور ہڈیوں سے بھر گیا۔ پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے دن کو بیٹھ کے اکٹھے غیبت کی تھی، کسی تیسرے شخص کی باتیں کی تھی، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ اس کے شکموں میں رہ جاتا، ان کے پیٹ میں یہ رہ جاتا، تو یہ جہنم کا ایندھن بنتا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کتنا بچتے ہیں ہم آج غیبت سے، کتنی ہم غیبت نہیں کرتے۔ ہمارا تو صبح کا آغاز غیبت سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام غیبت پہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ سے ایک شخص تھا، وہ ان کی بڑی غیبت کیا کرتا، ہر وقت ان کے خلاف باتیں کیا کرتا۔ لوگوں نے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو بتایا کہ فلان جو شخص ہے وہ آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے بڑی باتیں کرتا ہے، آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا کرنے والے۔ حسد جب ہوتا ہے، جب اور کوئی چارہ نہیں چلتا، تو پھر اللہ نے اگر کسی کو عزت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کسی کو دولت دے دی، تو جب وہ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے نا، کیونکہ عزتیں اور ذلتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ جب ان کا کوئی چارہ نہیں چلتا تو پھر غیبت اور حسد کو اترتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری آگے سے مسکرا لیتے علیہ رحمہ۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک بڑا ان کا قریبی آیا اور کہنے لگا، حضرت وہ شخص بڑی آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، بڑی غیبت کرتا ہے، آپ نے اسے بازار بھیجا اور کہا کہ قیمتی جوڑا لے کے آؤ۔ تو اس وقت کا قیمتی تحفہ ہے نا، سب سے قیمتی کپڑا جو تھا وہ لے کے آیا، قیمتی چیزیں تھی نا وہ لے کے آئے، اور اس شخص کو ساتھ رکھا اور اس کے پاس پہنچ کے جو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی بڑی غیبت، اسے وہ تحفہ دیا اور کہا یہ قبول کر لیجیے۔ اس نے دیکھا یہ تو بڑا قیمتی تحفہ ہے، اس نے کہا حضرت یہ تو بڑا قیمتی تحفہ ہے، اور غیبت کرنے والے کا ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں، جب آپ اس کے منہ پہ چلے جائیں نا، کیونکہ وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں منافقت ہوتی ہے،
ان کے چہرے کے رنگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ دوگلی پالیسی پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگا حضرت یہ تو بڑا قیمتی تحفہ آپ لے کے آ گئے. تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو کام تم کرتے ہو اس کے آگے یہ کوئی قیمت رکھتا نہیں ہے. کہا حضرت میں کیا کرتا ہوں؟ کہا آپ اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہیں، میرے گناہ آپ لے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، اس کے آگے تو یہ قیمتی تحفہ کوئی قیمت نہیں رکھتا. پھر وہی خدا را توبہ کیجئے، آج کے بعد غیبت نہیں ہوگی، احتیاط بھی کیجئے. جہاں ایسی کوئی محفل ہو وہاں سے اٹھ جاؤ. اور پھر بڑی موٹی سی بات ہے نا، جو آپ کے ساتھ کسی دوسرے کی بات کر سکتا ہے وہ کل کسی دوسرے کے ساتھ آپ کی بھی غیبت کر سکتا ہے. جو آج آپ کے ساتھ کسی دوسرے کی بات کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، تو کل آپ کی بات کسی دوسرے سے کر رہا ہوگا جب آپ وہاں موجود